السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج یوم آزادی کا دن ہے، تو ہم اپنے چینل کی طرف سے تمام اہل ہندوستان کو یوم آزادی کی بے پناہ مبارکبادی دیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ہندوستان کی آزادی کے متعلق ایک بیان لے کر آئے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے وقت ہمارے علماء و مشائخ کا کیا کردار تھا، کس طرح سے علماء و مشائخ نے اپنی قربانیاں دے کر اس ہمارے ملک ہندوستان کو انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرایا تھا۔ محترم حضرات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے اسلامی بیانات اور دینی مسائل آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں۔ تو آئیے جانیں کہ ہمارے علماء و مشائخ کا ہندوستان کی آزادی میں کیا کردار تھا۔ سرزمین ہند پر اہل اسلام کا عہد حکومت تقریباً 8 صدی تک رہا، اور پھر سلطنت مغلیہ کا ستارہ 300 سال تک پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا، اور سونے کی چڑیا کہے جانے والے اس چمن ہند کو مفید فام بھیڑیے اپنا شکار بنانے کے لیے تانے بانے سننے لگے۔ چنانچہ 24 ستمبر 1599 عیسوی میں لندن کے تاجروں نے تجارت کے لیے ایک میٹنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس میں 200 سے بھی زائد تاجر و امراء شریک ہوئے، اور دسمبر 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو شاہ منصور کے ذریعے باضابطہ تجارت کا پروانہ عطا کیا گیا، اور 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا تجارتی قافلہ بادشاہ ہند احمد شاہ ابدالی واسکوڈگامی کے ذریعے ساحل سمندر ممبئی میں اترا۔ پھر 1701 عیسوی میں ہند کے کئی چھوٹے چھوٹے ممالک انگریزوں کے ماتحت آ چکے تھے، اور 1707 عیسوی میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باحیات ہونے کی وجہ سے انگریز باقاعدہ کامیاب نہ ہو سکے، اور پھر اس کے بعد ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ناپاک چہرہ آشکارا ہونے لگا۔ 1740 عیسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انگریزوں کے مقاصد کو سمجھ گئے۔ پھر قرآنی تعلیمات سے انہوں نے جہادی چنگاری شروع کر دی۔ 1772 عیسوی میں ان کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے برطانوی حکومت کے بڑھتے اختیارات اور اسلامی تشخص کے پامالی کے سبب ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا، اور یہی فتویٰ آزادی ہند کا نقطۂ آغاز بنا۔ 23 جون 1757 عیسوی میں رابرٹ گلایون کے زیر قیادت 3000 برطانوی سپاہیوں سے میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کے 70,000 سپاہیوں کو پہلی بار شکست ہوئی، اور 1787 عیسوی میں شہ سوار ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے مقاصد کو بھانپ لیا۔ انہیں انگریزوں کے تعلق سے ذرا بھی نرم رویہ پسند نہ تھا، اس لیے ٹیپو سلطان نہ یہ کہ صرف علم جہاد بلند کیا بلکہ ان کی تحریک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کئی خونریز معرکہ لڑے۔ بالآخر 1799 عیسوی میں میر صادق کی غداری کی وجہ سے ملک و ملت کا یہ عظیم مجاہد بھی شہید ہو گیا۔ 1803 عیسوی میں انگریزوں نے سارے بالواسطہ یا بلا واسطہ زیر نگی کرنے کے بعد دارالحکومت دہلی پر بھی قبضہ کر لیا، اور 1818 عیسوی میں انگریزوں نے باشندگان ہند کو پوری طور پر غلام بنا لیا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم اور تشدد و بربریت کو رواں رکھا۔ ملک کے مختلف گوشوں سے بااحساس اور ذی شعور سرفروش دشمنوں کے نخل تمنا پر برق ایما بن کر گرنے لگے، مگر کوئی مستقل رہنمائی نہ تھی، اس لیے انگریزوں نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو بند کر دیا۔ 19 ستمبر 1857 عیسوی میں جب آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر
کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور دارالحکومت دہلی پر انگریزوں کا پوری طور سے قبضہ ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ ظلم و بربریت کی وہ داستان شروع ہوئی جس کا ذکر کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بالآخر اپنے گلے سے غلامی کی زنجیر اتارنے کے لیے حریت پسند ہندوستانیوں کے سینے میں شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ جس سے جس طرح ہو سکا آزادی ہند کی تحریک میں اپنا تن من دھن سب قربان کرتا رہا۔ انہی سرفروشوں میں اور آزادی کے طلبگاروں میں علماء کرام کی درخشندہ جماعت کا کلیدی کارنامہ ہے۔ انہیں اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے بھی اپنا لہو بہانا پڑا تو کبھی پھانسی کے پھندے کو چومنا پڑا۔ 1884 سے 1887 عیسوی تک انگریزوں نے اپنی راہ کے سب سے بڑے روڑے کو بڑی تیزی سے ختم کر دیا۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 20,000 علماء کرام کو شہید کر دیا۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور، خیبر، میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کرام کی لاش نہ لٹکتی ہو۔ اس پر بس نہیں، انہیں سزا دینے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کیا جانے لگا۔ کبھی ان کے سینوں کو تانبے سے داغا جاتا تو کبھی خنزیر کی کھال میں لپیٹ کر انہیں جلتے ہوئے تندور پہ ڈال دیا جاتا۔ جن علماء کرام نے آزادی ہند میں اپنی قربانی پیش کی ہیں ان میں سے چند کے اسما یہ ہیں: علامہ فضل حق خیرآبادی، صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، خواجہ جان علی چشتی نظامی، علامہ عبد القادر بدایونی، محدث اعظم علامہ سید محمد کچھوچھوی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، علامہ رضا علی بریلوی، علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا کفایت اللہ مراد آبادی، مولانا فیض عثمانی بدایونی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا فضل اللہ، ان جیسے علماء کرام شامل ہیں۔ ہماری آزادی ہمارے علماء و مشائخ اور دیگر مجاہدین آزادی کے ایک ایک خون کے قطرے کی قرضدار ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جنگ آزادی ہند میں اگر ہمارے علماء و مشائخ حصہ نہ لیتے تو ہند کو آزادی نصیب نہ ہوتی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ پیارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد نہ ہوتا۔ ہزارہا قربانیوں کے بعد ہمارا یہ پیارا ملک انگریزوں کے قبضے سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ مگر افسوس، آج تاریخ ہند سے مسلمانوں کا نام مٹایا جا رہا ہے۔ میں ملت کے ایسے احسان فراموش لوگوں سے کہنا چاہوں گا، میرے لہو کی دھار سے وطن کی سیڑھیاں کٹی، میرے لہو کی دھار سے وطن کی سیڑھیاں کٹی، مگر کتاب حیرت میں میری داستاں تک نہیں۔ ورق ورق الٹ چکا، تلاش میں کمی نہ کی کوئی، میرے لہو کے رنگ کا کہیں کوئی نشان نہیں۔ ہمارے پیارے اسلامی دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔